میں نہیں ہے، تیرے خزانے میں ہر ایک چیز ہے، تو متکبر بھی ہے، تو قدرت والا بھی ہے، تو علی کل شیء قدیر بھی ہے، لیکن تو عاجزی سے پاک ہے۔ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے وہ مجھے تو نے عطا کی اور میں تیری بارگاہ میں تحفے کے طور پہ لے کے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے شب معراج اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کر کے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اللہ کو جب بھی پیش کرنا ہے عاجزی کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو عاجز کر کے پیش کرنا ہے، اور جب رسول اللہ عاجزی پیش کرتے ہیں تو اب دیکھو ذرا اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمام تر تحفے، ہر طرح کی عبادتیں، ہر طرح کی ریاضتیں، ہر طرح کی تمام طاعات و بندگی کا تحفہ جب حضور نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اب دیکھو جس نے عرض کیا کہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، اللہ نے پھر جواباً فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز کر کے پیش کیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب تجھ پہ سلام بھی ہو، تجھ پہ برکت بھی ہو، تجھ پہ رحمت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی یہ کہ جو عاجزی پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ سے اسے سلامتی بھی عطا کی جائے گی، رحمت بھی عطا کی جائے گی، برکت بھی عطا فرمائی جائے گی۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجز ہوتا ہے، مومن منگتا بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور جنہوں نے عاجزی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند شان اور مقامات عطا فرمائے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، یہ حضور کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ یعنی تکبر یہ ہے کہ گردن اکڑائی جائے، عاجزی یہ ہے کہ گردن جھکائی جائے۔ اب گردن جھکانے والوں کا انعام کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے گردن جھکا دیتا ہے اللہ اس کی گردن کو ہمیشہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر سر بلند رہنا چاہتے ہو اور ہمیشہ باعزت رہنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے لیے عاجز کر دو۔ جب تم اللہ کے لیے عاجز کر دو گے تو پھر اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو یہ جتنے صوفی فقیر ہیں یہ اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے عاجز کر کے پیش کیا، کبھی تکبر نہیں ہے، کبھی بڑائی نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے 60 سال میں تہجد نہیں چھوڑی، کبھی یہ نہیں کہا اللہ میرے تو اشراق بھی کبھی نہیں ضائع ہوئے، کبھی یہ نہیں کہا میں چاش بھی پڑھتا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، کبھی کوئی اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ 60 70 80 سال تک بلا ناغہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والی ہستیاں بھی جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو ایسے لگتا کہ کائنات میں ان سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، ایسے روتے، ایسے عاجز ہوتے، ایسے آنسو بہاتے، ایسے توبہ کرتے کہ ایسے لگتا کہ ان سے بڑا اس دنیا میں گناہگار کوئی نہیں ہے۔ اور تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستیاں، حضرت شہنشاہ بغداد سربراہ اولیاء غوث پاک جیسی ہستیاں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتی ہیں اور 40 سال گزر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ یعنی عشاء کے لیے وضو کیا، پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی اسی وضو سے ادا فرمائی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا عبادت کا اعلیٰ کوئی مقام ہوگا؟ 1-2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، بلکہ استقامت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال تک یہ عمل جاری رہا۔ مگر عاجزی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت شہنشاہ بغداد
پیران پیر سربراہ اولیاء غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ لیا اور غلاف کو پکڑ کے روئے، اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ طواف کرنے والے ترس کھانے لگے کہ یہ رونے والا کون ہے، اتنے درد سے رو رہے تھے، اور روتے 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 آخر جب ہچکی بن گئی تو رو کے کہا اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، میری آنکھیں نہ ہوں جن کو میں دیکھ سکوں کہ میرے اعمال ایسے ہیں جو ایک بھی قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکے۔ تو طواف کرنے والوں میں اللہ والے بھی تھے، اللہ کے محبوب بندے بھی تھے، انہوں نے کہا یہ درد سے رونے والا کون ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ جب ٹھہر کے دیکھا گیا تو یہ عاجزی کے کلمات کہنے والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی بارگاہ میں جو عاجز ہوئے، سر جنہوں نے جھکایا، اللہ نے ان کو سر بلندی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے محبوب نے یہ اعلان کیا کہ جو اللہ کے لیے عاجز ہوتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کئی بزرگوں کا قول ہے کہ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جس نے عاجزی کی ہو اور اسے اللہ نے بلندی عطا نہ فرمائی، یعنی آج تک یہ نہیں دیکھا گیا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے تکبر کیا ہو اور وہ ذلیل نہ ہوا ہو۔ تو اس لیے متکبر صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہر ایک اللہ کے دروازے کو منگتا ہے، بیکاری ہے، سائل ہے، اور اس کے دروازوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ تو ہی تو ہے ہمارا، پیار سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ نبیوں کا اللہ ہی ہے، رسولوں کا اللہ ہی ہے، ولیوں کا اللہ ہی ہے، فقیروں کا اللہ ہی ہے، پیروں کا اللہ ہی ہے، ہر ایک کا اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ واحد و یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس اکیلے کے خزانوں پہ سب پل رہے ہیں، سارے موجیں کر رہے ہیں۔ نبیوں کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، رسولوں کو رسالت اللہ نے عطا فرمائی، ولیوں کو ولایت اللہ نے عطا فرمائی، اور تو اور سارے نبیوں کی سرداری مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس لیے حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا حضور کی زندگی میں، سرکار فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ اب یہ کس میں راز کیا ہے؟ مشکل آئی، پریشانی آئی، رسول اللہ سیدھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور نبی پاک نماز کی طرف متوجہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ کے عرض کیا کہ اب اس مشکل مرحلے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ہی مہربانی فرمانے والا ہے، جسے ساری کائنات میں سے اپنا بنایا، اپنے لیے چنا، جسے مجتبیٰ بنایا، مصطفیٰ بنایا، اس محبوب کے سر پہ سارے تاج وار کے فرمایا پیارے تو میرا ہے میں تیرا ہوں، عزت وہی پائے گا جو تیرا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے اس حد تک مقام عطا کیا کہ فرمایا معراج کی رات نبی کریم سرکار دو عالم سے اللہ نے فرمایا محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ کیا یا اللہ سب کچھ تیرے لیے عاجزی ہر طرح کی عبادت کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا محبوب میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تیرے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے زمین آسمان میں جو کچھ بھی بنایا وہ سب تیرے لیے بنایا ہے۔
اب حضور کی بات سنیے ذرا، نبی پاک نے کیا عرض کیا؟ کہا یا اللہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تیری مہربانی ہے تو نے مجھے اپنا بنایا، اور یہ جو سب کچھ تو نے میری خاطر بنایا وہ سب کچھ میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا۔ اوہ پیار سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ زمین مصطفیٰ کے لیے، آسمان مصطفیٰ کے لیے، پہاڑ مصطفیٰ کے لیے، سونا مصطفیٰ کے لیے، چاندی مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے تو میرا ہے میں تیرا ہوں، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا۔ کہا اے اللہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، اور جو کچھ تو نے میرے لیے بنایا وہ سب کچھ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کئی دن چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ مجبور تھے، ایسا نہیں ہے کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، بے شک لیکن میں یہ چاہتا نہیں ہوں، میں نے اللہ کو چاہا ہے، بے شک میں نے اللہ کو چاہا ہے۔ میں پہاڑوں کو نہیں چاہتا، میں سونے چاندی کو نہیں چاہتا، میں اللہ کو چاہتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلتے۔ آج دنیا سعودی عرب میں سونے کے ذخائر تلاش کر رہی ہے، جن پہاڑوں کی طرف میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلیں۔ آج انہی پہاڑوں سے سونے نکل رہے ہیں، آج انہی پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے۔ تو مصطفیٰ نے عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی امت کو یہ سمجھایا ہے جتنا اس کی بارگاہ میں عاجز رہو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے۔ پھر یہ کہتے ہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، بہت نصیب والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پہ خاص انعام ہوتا ہے جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، سناٹا خاموشی، اللہ کے بندے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اس لمحے مانگتے ہیں جس لمحے دنیا غفلت کی نیند میں سو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندے اپنا دامن بچھا کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جی کہتے ہیں سارے ہی سوالی ہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اے اللہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ذرا یہ گنگنا لے میرے ساتھ، یہ وظیفہ پڑھ لے اور مانگے اللہ سے جو بھی اس وقت مشکلات ہیں کسی کی، کہہ دے ذرا سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اے اللہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ کے بندے اللہ کے دروازے پہ عاجز ہوتے ہیں، مانگتے ہیں مالک سے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم سب مانگتے ہیں، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے نام کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایسے بھی نہیں ہیں کہ جس محبوب نے اللہ کا دروازہ دکھایا ہے اس محبوب کو بھول جائیں، ایسے بھی خود غرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں کہ منزل پہ پہنچ کے تو پھر منزل پہ پہنچانے والوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، لیکن یہ مسلمان مومن خود غرض نہیں ہے، اس کو پتہ ہے دینے والا اللہ ہے، اور جس کے سبب سے دے رہا ہے وہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ تو ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں
جب تم دعا مانگو نا تو اول آخر دروشی پڑھا کرو. سبحان اللہ بے شک. پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ. حضور کو چھوڑ کے اللہ سے مانگو انہیں کچھ نہیں ملے گا. جو ملنا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملنا ہے بس. میری آپ کی پہچان، مومن پہچان، مسلمان پہچان یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ہے نا. ہندو بھی انسانی شیپ میں ہے، سکھ بھی انسانی شیپ میں ہے، یہودی بھی انسانی پورے ڈھانچے میں ہے، لیکن میری آپ کی شناخت یہ انسانی ڈھانچے پہ نہیں، میری آپ کی شناخت غلام مصطفیٰ کی ہے. تو ہم نے جب اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے ہمیں دینا ہے، تو اللہ دیتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرماتا ہے. میں ایک دفعہ کلیام شریف میں جب خطیب تھا، آج سے قریباً 29 سال پہلے، یعنی 28 سال تو مجھے یہاں ہونے والے، تو اس وقت ایک قوال آئے تھے کلیام شریف. انہوں نے اس وقت قوالی میں ایک شعر پڑھا تھا اور وہ آج تک میرے دماغ میں گھومتا ہے. یہاں میرے جمعہ پڑھنے والے دوستوں میں بڑے اچھے لکھنے والے، شعر لکھنے والے میں میرے بھائی آتے ہیں جنہیں مجھے ان کا کلام پڑھ کے بڑی تسکین ہوتی ہے. ماشاءاللہ اللہ اور برکتیں عطا فرمائے. تو وہ شعر یہ تھا کہ دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر. بابا جی کلیامی رحمت اللہ علیہ کا نور بھرا دربار، اس میں قوال نے یہ قوالی میں شعر پڑھا، اور ہمارے پیر بھائی گول رشید کے مرید ساجد مہروی کا یہ کلام تھا. تو شعر پڑھتے ہوئے قوال نے یہ پڑھا کہ دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر، دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کی. اگر آپ سارے بیٹھے ہیں تو پیار سے بولیں گے. دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر، دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کی. مصطفیٰ کے سر پہ وار کے اللہ خزانے عطا فرماتا ہے اپنے بندوں. تو رسول اللہ کے بغیر اللہ نے کچھ نہیں دینا. تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو اول آخر دروشی پڑھا کرو. یہ اول آخر دروشی پڑھنا تمہاری دعا کو قبولیت کے مقام پہ لے جاتا ہے. اور اگر اول آخر دروشی نہ پڑھا جائے تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں دعا مقام قبولیت پہ پہنچتی ہی نہیں ہے، پہلے آسمان سے اوپر ہی نہیں چڑھتی. درود کے بغیر مانگی دعا آسمان کے نیچے رہتی ہے، اور جس دعا کے اول آخر دروشی پڑھا جائے وہ قبولیت کے مقام پہ پہنچتی ہے. تو حضور کا صدقہ واسطہ مانگ کے اس سے مانگو جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے. سب کی جھولیاں اللہ بھرنے والا ہے، سب کی مشکلیں اللہ آسان کرنے والا ہے. سب کو عطا اللہ کرتا ہے اور مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی عطاؤں کو. تو لہٰذا عاجزی اللہ کو پسند ہے، متکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے کا مسافر رکھے، ہمیشہ عاجز بن کے مصطفیٰ کی گلی کا ایک دیوانہ بنا کے رکھے، اور اللہ امت مسلمہ پہ رحم و کرم کرے. وآخر دعوانا